میں کسی مولوی کی، کسی محدث کی، کسی مناظر کی بات نہیں کر رہا. ایک عام شخص ہے جس کا دماغی توازن درست ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں. یہی چاہتا ہے نا سر، جنت میں جانا کوئی نہیں چاہتا. تو وہ یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں بھی کہ اگر ہمارا رسالت پر، نبوت پر، قیامت پر، فرشتوں پر ایمان ہے جیسا کہ قرآن کے آیات سے واضح ہے، تو ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دو کہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے، یا کوئی صحیح حدیث بتا دو کہ ہم سے قبر میں یا حشر میں ولایت علی، امامت علی کا سوال ہوگا، کیونکہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں، ہم جہنم نہیں جانا چاہتے. کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا یا یہ ویسے ہی مناظرے ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز، اس کا جواب یہ ہے، یہ ایک سند کے ساتھ نہیں، یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ. اور انجینئر صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے مخالفین کو بھی سمجھنا چاہیے. آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج بجا لائیں، حرام نہ بجا نہ لائیں، تو ہماری نجات ہوگی. اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 18، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 114 میں حدیث نمبر ابو سعید خدری سے روایت ہے، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی. میرے بعد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے وارث ہیں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کون ہے وہ؟ کتاب اللہ ثقلین ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ عطرت اور اہل بیت علیہ السلام. عطرت اہل بیت. اللہ آپ کو بلا کرے. یہ صحیح سنن ترمذی ہے، محمد ناصر الدین الالبانی کی، جلد نمبر 3، ریاض میں کتاب چھپی ہے، حدیث ثقلین ان اخذتم به لن تضلوا. لن تضلوا کے ساتھ البانی نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ وعطرت اہل بیت. دوسرا حدیث انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی. البانی صاحب نے کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ آپ کہیں گے کہ یہ عطیہ اوفی کی طریق سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری طریق سے میرے عزیز، اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف البوصیری، الجزء التاسع، مکتبۃ الرشد الریاض میں کتاب چھپی ہے. یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام رواہ اسحاق ابن راہوی بسند صحیح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں یہی کہا تھا، وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیتی. میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اگر اس کی پیروی کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. او بھائی، گمراہی سے بچنا ہے نا، ضلالت سے. گمراہ آدمی جنت نہیں جاتا، گمراہ آدمی جہنم جاتا ہے. آپ کو نجات چاہیے نا، نجات. اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں ہے. یہ شرح مشکل الآثار ہے ابو جعفر الطحاوی کی، جلد نمبر 5، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے دوسرے سند کے ساتھ، غدیر خم والی حدیث، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیت. اور اس نے کہا حدیث حسن وله طرق وشواہد یصح بها. شعیب الارناؤت جو اتنا بڑا وہابی ہے، اس نے دیکھیں، البانی بہت بڑا کٹر انٹا شیعہ وہابی ہے، اس نے تصحیح کیا، اس نے بھی اس کی تصحیح کیا، ارناؤت نے. مسند احمد بن حنبل جو میں نے دکھایا تھا وہ ارناؤت کی تصحیح، یہ اتنا کٹر انٹا شیعہ، اس نے بھی کہا صحیح ہے. یہاں پہ بھی اس نے تصحیح کی، ٹھیک ہے نا؟ حدیث ثقلین کس صیغے کے ساتھ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو گارنٹی کس میں ہے میرے عزیز؟ جن ابو بکر عمر کی تم بات کرتے ہیں نا، انہی کی گارنٹی، پیغمبر نے ان کو گارنٹی نجات کی دی تھی اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اچھا اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس سے مزید میں آپ کا وقت نہیں لیتا، آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں.